تیدا مطلب ہے پیغمبر سچا ہے، اگر پتھران دی بارش نہ آئی ایدا مطلب ہے پیغمبر سچا۔ سمجھ آگئی تو نا؟ پیغمبر سچا۔ یا اللہ جے تیرا پیغمبر سچا ہے تو دے پتھران دی بارش، لیکن پھر بھی میں غلام نہیں بننا چاہتا۔ اے ابو جہل بیت اللہ دے دروازے تے ہاتھ لا کے بد دعا کر رہے، مکے دے سارے کافر انتظار جنے، بس ہونے آیا عذاب۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و با برکات واسطے خاص لائق اور زیبہ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرہ دی پکیزہ ہستی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ لہو من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جیڑا شخص، جیڑا مسلمان، جیڑا امتی اپنی زندگی دے اندر استغفار کرن دی، بخشش طلب کرن دی، معافی منگن دی عادت بناوے، نیچر بناوے اور اپنے واسطے ضروری قرار دے، اپنے آپ تے لازم کر، چاہے حالات جو بھی ہو، من جیڑا بندہ بھی استغفار معافی منگن کو اپنی عادت بناوے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جعل اللہ لہو من کل ضیق مخرجا، اللہ تبارک و تعالی او بندے دی ہر مشکل کو دور کر دیں اور اللہ ان دے واسطے آسانی پیدا کر دیں، ان دی زندگی دے اندر جتنا بھی مشکلات آمن اللہ ان دے مشکل رستے ختم کر کے ان دے واسطے آسانی پیدا کر دیں۔ اور یہ بندے دا دوجا فائدہ ہے وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور اللہ تبارک و تعالی این بندے کو بہت بڑی مصیبت تو نجات عطا کریں دے، اور اگر زندگی دے اندر کوئی غم، کوئی صدمہ لاحق تھیوے، اللہ ان صدمے تو اور ان غم تو ہی بندے کو نجات عطا کر دیں۔ اور جڑی تیسری بات آپ نے فرمائی ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تبارک و تعالی بندے کو ایسی ایسی جگہ تو رزق عطا کریں دے کہ جس جگہ تو اس بندے دے وہم و گمان جی نہیں ہوتا، اتھوں اللہ کو رزق دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیڑی شاید تعلیم دیتی ہے اپنی امت کو، اور این حدیث پاک آپ کیڑی شاید رغبت دینے پہ، آپ ترغیب دینے پہ، شوق دینے پہ، اپنی امت کو تعلیم دینے پہ، کیڑی چیز دی؟ استغفار کرنا، بخشش طلب کرنا، اللہ سونے دی بارگاہ وچ معافی منگنا۔ اور تقریباً تواڈی ساری زندگی دے اترائے مسئلے ہیں، ہر بندہ چاہندے کہ میری مشکل دور ہوئے، آسانی پیدا ہوئے، اور ہر بندہ چاہندے کہ اللہ میری مصیبت، دکھ، غم کو دور کرے، اللہ میں کو نجات دے،
اور ہر بندے دی چاہت ہے کہ اللہ میں کو روزی روٹی رزق عطا کر دے۔ یہ ساری تولی زندگی دے ترائے بڑے اہم مسئلے ہیں، چاہے کوئی کالا ہے، گورا ہے، امیر ہے، غریب ہے، عربی ہے، عجمی ہے، کوئی آلہ ہے یا ادنا ہے، ہر بندے دے ترائے مسئلے ہیں کہ سارے یہ ترائے مسئلے زندگی دے حل ہو ونجن تے زندگی سونی ہوئے سی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ترائے مسئلے ہکی حدیث پاک ذکر فرمائے اور انہیں ترائے دا حال دسا ہے، سبب دسا ہے، ذریعہ دسا ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار دی عادت بڑھاؤ، یہ نہیں کہ گناہ ہوئے تے معافی منگو، غلطی ہوئے تے استغفار کرو، نہیں بلکہ عادت بڑھاؤ، غلطی ہوئے یا نہ ہوئے، رات ہے، دن ہے، گرمی ہے، سردی ہے، خوشی ہے، غمی ہے، بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، امیر ہو یا غریب ہو، سفر ہے چاہو یا ہزار ہے چاہو، عادت بڑھاؤ۔ عادت دا مطلب ہے کہ جی میں روٹی کھاون دی عادت ہے، پانی پیون دی عادت ہے، کپڑے لباس پاون دی عادت ہے، نیند کرن دی نیندر کرن دی عادت ہے، جی میں اسا نیندر دے بغیر رہ نہیں سکتے، روٹی دے بغیر، چونکہ عادت ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرن دی عادت بناؤ، اپنی نیچر اندر شامل اور تو پتہ ہے وال جڑے ویلے کوئی چیز عادت بن ونجے، نیچر از ناٹ چینج، جڑی عادت ہے وہ تبدیل نہیں ہوندی، بندہ پھر عادت تو مجبور ہوتا ہے۔ اپنی عادت بجائے بری اچھی عادت بڑھاؤ۔ وہ کیڑی اچھی عادت ہے؟ اللہ دی بارگاہ چ استغفار معافی طلب کرن دی عادت بڑھاؤ۔ یہ تے ترائے فائدے نبی کریم علیہ السلام نے یہ حدیث پاک ذکر کیتا اور کچھ فائدے اللہ کریم نے قرآن کریم میں ذکر کیتا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک بندے آ کے سوال کیتا کہ میں کو کوئی وظیفہ دسو کہ میں وظیفے تے عمل کراں کہ اللہ بارش عطا کرے، بارش عطا کرے، بارش دی بڑی ضرورت ہے، وظیفہ دسو کہ میں عمل کراں کہ اللہ بارش دے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تو استغفار کر، معافی مانگ، بخشش طلب کر، اللہ تعالیٰ بارش عطا کر رہے سی۔ تھوڑی دیر دے بعد ایک بے بندے سوال کیتے، امام صاحب میں کو بیٹے چاہی دیں، بیٹیاں اللہ نے میں کو رچن، میں کو بیٹا چاہی دائے، پتر چاہی دائے، تے میں کو کوئی وظیفہ دسو کہ میں پڑھا اللہ میں کو بیٹا دے وے۔ امام صاحب فرمائے استغفار کر، معافی مانگ، بخشش طلب کر، اللہ تے کو بیٹا دے سی۔ تھوڑی دیر دے بعد ایک بے بندے پوچھے امام صاحب میں کو کوئی وظیفہ دسو کہ جس وظیفے دی برکت نال اللہ میں کو مالدار بنا دے، اللہ میں کو صاحب جائیداد بنا دے، اللہ میرے مال ہے روزی ہے روٹی ہے میرے پیسے برکت پا دے، میں صاحب جائیداد بنوایا۔ امام صاحب انہوں کو جواب دیتا کہ استغفار کر، بخشش طلب کر۔ ایک بندہ بول پیا، آکھا لگا بڑی حیرانگی دی بات ہے امام صاحب، جے کو بارش ضرورت ہے او کو تساں فرمائے استغفار کر، جے کو بیٹا ضرورت تھا او کو تساں فرمائے استغفار کر، اور جے کو مالدار بنن دی خواہش ہے او کوئی تساں فرمائے استغفار کر۔ امام صاحب فرماون لگے میں یہ بات اپنی طرفوں نہیں کی تھی بلکہ انہیں تریے سوالیں دا جواب، انہیں تریے مسئلے دا جواب رب نے قرآن سے ذکر فرمائے، میں وہ آیت اپنے ذہن سے رکھ کے جواب دیتے۔ وہ کیڑا مقام ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا استغفروا ربكم، تساں سارے مل کے اپنے رب کے مغفرت طلب کرو۔ خاص نہیں کیتا گیا، نہ کھیڑا نہیں کیتا گیا، قید نہیں لائی گئی کہ تساں جڑے گناہگار ہو استغفار طلب کرو، نہیں نہیں، تساں جڑے امیر ہو معافی طلب کرو، نہیں نہیں،
تساں جڑے غریب ہو تساں معافی طلب کرو، نہیں نہیں تساں جڑے بے نماز ہو تساں معافی طلب کرو، نہیں نہیں مطلق حکم فرمایا گئے تساں جڑے بھی ہو، امیر ہو غریب ہو، وڈے ہو چھوٹے ہو، آلہ ہو یاد نہ ہو، جڑے بھی ہو عربی ہو یا اجمی ہو، تساں سارے کو یہ تعلیم ہے کہ تساں اللہ دی بارگاہ چ مغفرت طلب چا کرو، تساں اللہ کریم دی بارگاہ چ استغفار چا کرو، بخشش طلب چا کرو، تے اللہ تورے دل دیاں ساریاں مراداں پوریاں فرما دے سی۔ بہت بڑی بات سمجھائے گی ہے۔ جیڑے بندے کو اولاد دی ضرورت ہوئے او کو اولاد دے سوال کرن دی ضرورت نہیں، جے کو روزی روٹی دی ضرورت ہوئے اور روزی دا سوال نہ پیا کرے، جے کو صحت دی ضرورت ہوئے اور صحت دا سوال نہ پیا کرے، دل دینے کی راتے اللہ اون والے پورے کریں دے۔ جڑے ویلے بندہ اللہ کریم دی بارگاہ چ معافی منگن دی عادت چا بناوے، استغفار کرن دی عادت چا بناوے، جڑا بخشش طلب چا کرے، سویر شام دین رات سفر چ حضر چ ہر حالت جی عادت ہوئے اللہ دی بارگاہ چ استغفار کرن دی، اللہ کریم انہیں مسئلے حل کر دے۔ پہلا مسئلہ کیڑا حل ہوندا رہندے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ کریم نے فرمایا اگر تساں وڈے چھوٹے مرد عورتاں سارے استغفار دی عادت جا بنے سو، معافی منگن دی عادت جا بنے سو، میں اللہ کریم پہلا فائدہ ہے دے سا کہ تو کو میں اللہ بارشاں عطا فرما دے سا۔ بارش دی آج کل تے ہر کہیں کو ضرورت ہے، کیا خیال ہے؟ بارش دی ضرورت ہے تے او دا حال کی ہے؟ جیڑا بندہ استغفار دی عادت چا بناویں اللہ کو بارش عطا کر دے، جیڑا معافی منگن دی عادت چا بناوے اللہ بارش عطا کر دے۔ بارش عطا کرن دا مطلب ہے جڑے ویلے بارش آونجے ول زمین دی فصل بہترین ہون پہنے دیئے، یعنی اللہ بارشاں دے کے روزی روٹی عطا کر دے۔ اور بارش دا دوجا مطلب ہے جڑے ویلے بارش آوے بیماریاں بھی ختم ہوئے جن، بندہ صحت مند بن دے، اللہ کریم سارے مسئلے آسان کر دے۔ اللہ فرمے دے عادت بناؤ معافی منگن دی، عادت بناؤ بخشش طلب کرن دی، اللہ کریم تو کو بارش عطا کر دے سی۔ تے دوجا فائدہ کیا ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تو کو مالدار بنا دے سی، اللہ تو کو ضرورت دا مال عطا کر دے سی، اللہ تو کو جائیداد عطا کر دے سی، تو کو زمین چاہیے، تو کو برکت چاہیے، تو کو روزی چاہیے، تو کو پلاٹ چاہیے، تو کو پیسہ چاہیے، تو کو مکان چاہیے۔ اللہ کریم نے فرمایا جڑا استغفار دی عادت چا بناوے، جڑا معافی منگن دا مزاج چا بناوے، جڑا استغفار کو اپنے نیچر چے شامل چا کرے، اللہ کریم بارش بھی عطا کر دے سی تے اللہ مالدار بھی بنا دے سی۔ لیکن ساری مجبوری ہے اسی کدی اللہ کو معافی منگی نہیں۔ جیڑی اولاد تے ماں باپ ناراض ہونا، توڑا کی خیال ہے جب تک اولاد معافی نہ منگے ماں باپ انہوں کوئی شاید دین لئی تیار ہوندے نہیں؟ تسی میرے تے ناراض ہوو، تسی میں نو پانی نہیں پوچھو گے، میں توڑے تے ناراض ہوا، میں تو انہوں صحیح روخ نہیں دیاں گا۔ پہلی شرط رضا مندی، اور رضا مندی واسطے بخشے ضروری ہے، معافی ضروری ہے۔ اولاد اپنے ماں باپ کو لوں معافی منگے، بیوی اپنے خامد کو لوں معافی منگے، شاگرد اپنے استاد کو لوں معافی منگے، تاں جا کر کے باقی مسئلے حل ہوندے نے۔ پہلا کام میں معافی منگنا، تھوڑا ایدہ والیم بڑھا دے تے تھوڑی ایکو ڈبلنگ نہیں چھیڑنی۔ معافی جڑا منگے اللہ وہ دے مسئلے حل کر دیندے۔ یہ پہلا مسئلہ کہ جڑا بندہ معافی منگے اللہ بارش عطا کر دیندے، اور دوجا فائدہ جڑا بارش منگے اللہ مال عطا کر دیندے، اور تریجا فائدہ اللہ کریم نے فرمایا وَبَنِينَ، جڑا بندہ معافی منگے اللہ کو بیٹے عطا کر دیندے، اللہ کو پتر عطا کر دیندے، اللہ کریم دی اولاد اضافہ کر دیندے، اللہ صاحب اولاد بنا دینا دے۔ تے باقی کتنا فیدین اللہ کریم نے فرمائے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا،
اللہ کریم نے فرمائے تو کو اللہ باغات دنیا کائنات دے باغات اللہ تو کو جنت دے باغات اللہ ہر قسم دی نعمت مالا مال کر دے سی کیڑے ویلے جڑے ویلے تسا معافی منگن دی عادت چا بناؤ وڈے ہو چھوٹے ہو اعلی ہو ادنا ہو امیر ہو غریب ہو تواڈے دل دی جیڑی بھی نیک تمنا ہے تواڈے دل دا جڑا نیک ارادہ ہے اگر تسا اللہ دی بارگاہ وچ معافی منگن دی عادت چا بناؤ اللہ تواڈے دل دے ارادے پورے فرما دے سی سانو عادت نہیں جدوں کوئی غلطی ہوئے تو پھر جا کر کے معافی دا ذہن بڑھنا ہے ورنہ نہیں حالانکہ بہت بڑی گل اگر بندہ عادت بنائے بڑے فائدے نے ویسے تسی نبی علیہ السلام نو تسا نہیں ویکھیا امام کائنات دی عادت تانوں علماء نے نہیں دسی کی بلا نبی کریم علیہ السلام جڑے ویلے فرض نماز دی جماعت کرا کے فارغ ہوندے ہن تے آپ اچا آدے ہیں اچا ایک واری بلند آواز نال آپ آدے ہیں اللہ اکبر تے والا آپ تین واری فرمے دے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ دے پاک پیغمبر غلطی کے پاکن معصوم عن الخطان اندے باوجود بھی آپ دی عادت آئی ہر فرد نماز دے بعد آپ ترائے واری فرمینے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اور امام کائنات بھی حدیث ہے آپ نے فرمائے واللہ انی لا استغفر اللہ میاتا مرتن فی کل یوم و لیلہ اللہ دے پیغمبر نے فرمائے میں ایک دن ایک رات 24 گھنٹے دے اندر میں 100 مرتبہ اللہ دی بارگاہ جب معافی طلب کرنا ویسل کنٹرول کرو ایدی میں 100 مرتبہ پیغمبر دی عادت سے حالانکہ آپ گناہگار نہیں سن نعوذ باللہ معصوم سن غلطیاں تو پاک سن عادت کی سی 100 مرتبہ ڈیلی معافی مانگنا تے ساڑھا کی حال ہے سارے مسئلے حل ہو جانے ساریاں پریشانیاں دور ہو جان گیا جڑے ویلے ساڑھی توڑی عادت بن جائے گی بخشش طلب کرن دی جڑا بندہ معافی مانگے او امام صاحب علی گل تو انہوں یاد ہے تو ساں شاید سنی امام احمد بن حنبل سب کہہ دو رحمہ اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ دوران سفر ایک مسجد اندر گئے دوران سفر اندر رستے اندر ایک مسجد نظر آئی اس مسجد اندر چلے گئے جڑا مسجد خادم سی وہ آکھن لگے کوئی نہ تو آکو اسا اندر کوئی نہیں آوانے ہونا تو سا اتنی بھی رہ سکتے مسافر ہو ساکو تو تورا پتہ ہی کوئی نہیں تو سا کون ہو تعارف ہی کوئی نہیں امام صاحب آکھن لگے میں مسافر ہوں میں مسجد انہاں بھی اپنا تعارف نہ کرایا میں رہن چاہنا وہاں کہ چلو بھی تھوڑا زدت رہو امام صاحب مسجد ہے جرہن لگ گئے جڑا مسجد خادم آئی ہر ویلے مسجد دی صفائی کرے یا وضو کرے جڑے ویلے بھی ہوں دی عادت ہے امام صاحب نے غور نال لٹھے وہ اپنی زبان وچو ہر ویلے آتا ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اے مسجد خادم جڑے ویلے سمن لگے تے آدھا پہ استغفر اللہ جڑے ویلے مسجد دی صفائی کرن لگ گئے تے آدھا پہ استغفر اللہ ایدی ہر ویلے آدھا تے استغفار ودا کریں گے امام صاحب فرماون لگے آخر کیا وجہ ہے کہ بار بار استغفار پڑھدا بھئی اینا کوئی فائدہ تے کو نظر آئے جڑے ویلے دیکھو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر خیر تے کی مسئلہ ہے یہ مسجد خاتمہ کھن لگے بزرگوں بڑے فائدے نے استغفار دے استغفر اللہ کہنے دے بڑے فائدے نے امام صاحب فرمان لگے کی فائدے نے آکھن لگے میں جیڑا دل دا ارادہ کیتم اللہ نے میرا پورا فرما دیتا میں جو ارادہ کیتے پورا ہو گئے جیڑی شاہ جدہ منگی ہے اللہ نے عطا کر دیتی ہے ایک دعائے جڑی اجا تک میری پوری نہیں ہوئی ایک دل دی تمنا اجا تک پوری نہیں ہوئی لیکن میں کوئی یقین ہے او تک میرے ہوتے موت نہ سی جے تک وہ میرے دل دی تمنا پوری نہ ہوئے
میں کو یقین ہے امام صاحب فرماون لگے کیڑی تمنا ہے یہ آکھن لگے میرے دل دی تمنا ہے کہ اللہ کریم میں کو میری زندگی دے اندر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دی زیارت کرا دے وے یا دل دی تمنا ہے اللہ امام صاحب دی زیارت کرا دے وے استغفر اللہ میں کسرت دے نالی وجہ تو پڑھدا پیاں امام صاحب دے اکھاں وچ آنسو آ گئے فرماون لگے مبارک ہووی جیڑا بندہ تیرے سامنے بیٹھا ہوئے جے دے نال تجاں باتاں چل جا بے میرا نام احمد بن حنبل ہے اللہ کریم نے تیرے دل دی اے مراد بھی پوری فرما دیتی ہے بندہ جیڑی تمنا دل وچ رکھدا ہوئے بندہ جیڑی دعا دل وچ رکھدا ہوئے بندہ جیڑی چاہت رکھدا ہوئے اللہ کریم نے فرمائے جیڑا بندہ معافی منگن دی عادت چا بناوے جیڑا استغفار دی عادت چا بناوے اللہ کریم بندے دے دل دے سارے ارادے پورے فرما رہے بڑا وزنی وظیفہ ہے استغفار تواڈی بندوق وچ اتنا اثر نہیں تلوار وچ اتنا اثر نہیں اسلحے وچ اتنا اثر نہیں جتنا استغفار وچ اثر ہے تواڈی زمین وچ اتنا اثر نہیں تواڈے بینک بیلنس وچ اتنا اثر نہیں تواڈے لاکھ کروڑ وچ اتنا اثر نہیں تواڈے عہدے وچ اتنا اثر نہیں تواڈی ذہانت وچ اتنا اثر نہیں تواڈی تیزی وچ اتنا اثر نہیں جتنا اثر استغفار وچ ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے وافضل الدعاء الاستغفار اور افضل ترین دعا اللہ دی بارگاہ چ معافی منگن ہے جیڑا بندہ معافی منگے استغفار کرے این دے نال تے ود کے بھی کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی جیڑا استغفار دی عادت بناوے اللہ بندے دے مسئلے حل کر دے تو آپ کو جیڑی شاید چاہی دی ہے نا جو چاہی دا ہے میں تو انہوں ممبر تے کھلو کے باوضو ہو کے اور 100% یقین کر کے کہہ رہے ہیں جو تو انہوں چاہی دا ہے نا نیک تمنا جو تو اڈی ہے تو اسی وہ تمنا ظاہر کرن دی ضرورت ہی نہیں بس استغفار کری جاؤ کری جاؤ کری جاؤ معافی منگی جاؤ اللہ دل دے نیک ارادے پورے کر دے گا جیڑا بندہ معافی منگے اللہ ان دے مسئلے حل کر دے جیڑا بندہ معافی منگے اللہ ان دے مسئلے معافی منگن دی عادت بناؤ عادت بناؤ جیڑے ویلے معافی منگن دی عادت بنے سو عادت بناون والا بندہ کدی رسوا نہیں ہوندا معافی منگن دی عادت بناون والا بندہ کدی شرمندہ نہیں ہوندا یہ قرآن پاک میرے سامنے میں تو کو قرآن پاک کی جو ایک واقعہ سننا تساں غور نال سنو جمعے دا خطبہ بڑی توجہ نال سنو تاکہ تواڈے ذہن وچ گل بیٹھے جیڑے ویلے بندہ اللہ دی بارگاہ وچ معافی منگے اللہ اون دے مسئلے حل کر دیندے اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر ایک بات ذکر فرمائی حضرت یونس علیہ السلام اللہ دے نبی گزرین جیڑے ویلے ناراض ہو کے لگے گئے مچھلی دے پیڑ دا لقمہ بن گئے تے اللہ کریم دو ناراضگی آئی تے اللہ دا غصہ آیا اللہ نے حضرت یونس نبی دی قوم کو عذاب دیوان دا ارادہ کیتا اللہ نے تباہ کرن دا ارادہ کیتا حضرت یونس نبی دی قوم نے ڈٹھا آسمان دی رنگت تبدیل تھی دی پئی ہے آسمان نیلا کالا ہوندا پے لگدائی میں اے اوے آسمان بندا پے جویں حضرت نوح علیہ السلام دی قوم تے بنیا لگدائی میں جویں عذاب آون والا ہوئے حضرت یونس نبی دی ساری قوم ایمان گھن آئی جڑے ویلے ایمان قبول کیتا ایمان قبول کرن دے بعد سارے باہر نکل آئے چٹیال میدان جا گئے اپنے گھراں کو چھوڑ دیتے نے وڈے بھی آ گئے چھوٹے بھی آ گئے مرد بھی آ گئے عورتاں بھی آ گئیاں اپنے جانور بھی اپنے نال رلا کے آ گئے اللہ پاکا ول کیا ہویا اللہ کریم فرمے دے چٹیال میدان میں جا کے میں اللہ کریم دی بارگاہ جب معافی منگنا شروع کر دیتے نے سجدہ ریز ہو گئے سجدے دی عادت سے بنائی نے تو سارے مجھے کے معافی منگن لگے سارے آکھن لگ گئے اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا بتا تیری رحمت رضا کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے یہ در کس لیے ہے اللہ پاک غلطہ ہے کیا کیتا اللہ فرمے دے آج تک میں اللہ نے
کہیں قوم دا بنیا بنایا عذاب تیار شدہ عذاب میں اللہ نے دور نہیں کیتا یہ ایسی قوم ہے جندہ عذاب تیار ہو چکا بس آمد ای عذاب دی لیکن میں اللہ نے پوری قوم دا عذاب ختم کر دیتا میں اللہ نے محفوظ فرمایا یا اللہ وجہ کیا آئی یا اللہ وجہ کیا آئی یا اللہ وجہ کیا آئی اللہ کریم نے 10ویں پارے دے اندر وجہ دسائی اللہ فرمے دے قوم یونس سارے سامنے آکے سجدے دے اندر ڈھائے گئی تے سجدے چٹھائے کے سارے سامنے معافی منگن لگ گئی تے سادہ اصول ہے جڑا معافی منگے عذاب ختم کر دے ہیں اساں عذاب ٹالنے دے رہنے ہیں جڑے ویلے میرے کے معافی منگ دے رہ گئے میں اللہ نے عذاب ٹال دیتا آسمان میں اللہ نے صاف کر دیتا اللہ کریم فرمے دے جڑا بندہ میرے کے معافی منگن دی عادت جا بناوے میں اللہ ساریا مصیبتاں دور فرما دیتا اللہ دا عذاب بن چکے ہوئے تو پھر ٹل جاوے یہ بڑی گل ہے اور اللہ دے بڑے بڑے عذاب نو کیڑی شے ٹال سکدی ہے معافی منگن دی عادت اسی تے کدی اسی ویکھو نمازاں پڑھ رہے ہیں اسی صدقہ بھی کر رہے ہیں خیرہ 24 گھنٹے دے وچوں کیڑا ٹائم ہے جڑا اسی خاص کر کے اللہ کولوں اج بھئی معافی منگنی ہے کدی اسی ٹائم بنایا نہیں اگر اسی معافی مانگ لئیے اللہ کو اللہ سانو معاف کر دے تو ساڑھے سارے مسئلے حل ہو جان گے سمجھ لو تسی ولی بن گئے ہو جو تسی کہن دے جاؤ گے اللہ پوری کردہ جائے گا کیڑے ویلے جڑے ویلے معافی ملے گی تے معافی کیڑے ویلے ملے گی جڑے ویلے معافی منگاں گے استغفار دی عادت بناؤ معافی منگن دی عادت بناؤ اللہ سارے مسئلے حل کر دے سی قرآن کریم میں چل رہے ہیں فرمایا یونس نبی دی قوم دا عذاب میں اللہ نے دور فرمایا کیوں کیونکہ انہوں نے معافی منگی قرآن پاک دا ایک بھی واقعہ سنو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ابو جہل مکہ داری حیشی نبی پاک دا دشمن بیت اللہ دے دروازے تے ہاتھ رکھ کے پتہ ہے کی کہہ رہے ہیں ابو جہل آکھن لگے اللہم ان کانا ھذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب أليم ابو جہل یا اللہ اللہم یا اللہ اللہم اے اللہ ان کان ھذا اگر تیرا پیغمبر سچا ہے اگر تیرا پیغمبر سچا ہے سنے آجے اگر تیرا پیغمبر سچا ہے اگر قرآن سچا ہے واقعتاً تو پیغمبر نو نبی بنایا ہے پھر انج کر فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اگر تیرا پیغمبر سچا ہے اے میرے اللہ پھر انج کر میرے تے پتھران دی بارش برسا دے یا پھر دردناک عذاب دے دے حالانکہ انج کہنا چاہیے سی اے اللہ اگر تیرا پیغمبر سچا ہے میں نو ہدایت عطا کر دے انج کہنا چاہیے سی یا اللہ اگر تیرا پیغمبر سچا ہے میں نو غلام بنا دے ایک ہی کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر تیرا پیغمبر سچا پیغمبر ہے ساڑھے تے پتھران دی بارش برسا دے یا دردناک عذاب اندر مبتلا کر دے ابو جہل نے شرط لئی ہوئی ہے ان کانا ان شرطی ہے شرط دا پتہ مطلب کی ہے شرط دا مطلب کی ہے یہ دا مطلب ہے اگر پتھران دی بارش آ گئی تے دا مطلب ہے پیغمبر سچا ہے اگر پتھران دی بارش نہ آئی اے دا مطلب ہے پیغمبر سچا سمجھ آگئی تو نا پیغمبر سچا یا اللہ جے تیرا پیغمبر سچا ہے تو دے پتھران دی بارش لیکن پھر بھی میں غلام نہیں بننا چاہتا اے ابو جہل بیت اللہ دے دروازے تے ہاتھ لا کے بد دعا کر رہے مکے دے سارے کافر انتظار جنے بس ہونے آیا عذاب
مسلمان بھی انتظار اس نے بس ہونے آئے پتھر کیونکہ انہوں نے پتہ سی پیغمبر تے سچا ہے ابو جہل نے شرط لائی ہوئی سی اگر سچا ہے تے پتھر نازل کر دے آیا عذاب ایتے انتظار کر رہے ہیں مکے دے کافر بھی انتظار کر رہے ہیں دعا پہنچ گئی ہے یہ ہونے پتہ چل جانا ہے دو جائے گا پانی پانی ہو جائے گا کھرے کھوٹے دا پتہ چل جائے گا اگر پیغمبر سچا ہوئے گا تے پتھراں دیاں بارشاں آن گیاں اگر پیغمبر سچا نہیں ہوئے گا تے پتھراں دا عذاب نہیں آئے گا یہ ان سارے انتظار کر رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر نو پتہ سی کہ میں اللہ دا سچا رسول ہوں میرے نبی دے یارانو بھی پتہ سی کہ ساڈا نبی سچا نبی انتظار اندر نے بس آئے پتھر تھوڑی دیر دے بعد حضرت جبریل آ گئے پتہ ہے تو انہوں جبریل کیوں آندہ سی قرآن لے کے وہی لے کے میرے نبی پاک دے متھے تے پسینہ آ گیا ہے جدوں بھی وہی آندی پسینہ آ جاندہ صحابہ نے کیا وہی آ گئی انہیں پتہ چل جاندہ ہے عذاب آنا ہے کہ نہیں میرے نبی پاک نے اپنا سر چکیا جی اللہ دے نبی کی فرمان جاری ہوئے ہے بارش آ رہی ہے پتھران دی کہ نہیں عذاب آ رہا ہے کہ نہیں اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر انہوں کہہ دے ابو جہل نو بھی جا کر کے میرا پیغام دے دے اللہ نے سورۃ انفال اندر مسئلہ ذکر کیتا اللہ نے فرمایا بیت اللہ دے دروازے تے ہاتھ رکھ کے عذاب دا کہہ رہے ہیں تے شرط بھی لا کے کہہ رہے ہیں اے میرے پیغمبر میں اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کان اللہ لیعذبہم میں اللہ کریم نے فیصلہ کر لیا ہے یہ جتنا مرضی منگدا رہے جتنا مرضی منگدا رہے جتنا مرضی منگدا رہے مینوں میرے رب ہون دی قسم ہے میں اللہ نے عذاب نہیں دینا میں اللہ نے پتھر نہیں نازل کرنے یا اللہ وجہ کی ہے یا اللہ موقع بنے ہوئے رگڑ دے دے عذاب آپ مانگ رہے ہیں نالے انہیں شرط لائی ہوئی ہے یا اللہ دے عذاب اللہ نے فرمایا کیویں دیواں عذاب اے میرے پیغمبر دو وجہ نے دو سبب نے دو وجوہات نے جنہ دی بنیاد تے میں عذاب نہیں دے رہا اے بھاویں بیت اللہ دے دروازے تے ہاتھ رکھ کے کیوں نہیں مانگ رہا میں کیوں نہیں عذاب دے رہا پہلی وجہ ہے فیہم پہلی وجہ ہے کہ تسی موجود ہو تہاڈا وجود پاک رحمت للعالمین ہے اے میرے نبی تہاڈا ٹرنا رحمت تہاڈا بیٹھنا رحمت تہاڈا سونا رحمت تہاڈا جاگنا رحمت تساں ویکھو تہاڈا ویکھنا رحمت تساں بولو تہاڈا بولنا رحمت تساں کھاؤ تہاڈا کھانا رحمت تساں ہونے آئے پتھر کیونکہ انہوں نے پتہ سی پیغمبر تے سچا ہے ابو جہل نے شرط لائی ہوئی سی اگر سچا ہے تے پتھر نازل کر دے آیا عذاب ایتے انتظار کر رہے ہیں مکے دے کافر بھی انتظار کر رہے ہیں دعا پہنچ گئی ہے یہ ہونے پتہ چل جانا ہے دو جائے گا پانی پانی ہو جائے گا کھرے کھوٹے دا پتہ چل جائے گا اگر پیغمبر سچا ہوئے گا تے پتھراں دیاں بارشاں آن گیاں اگر پیغمبر سچا نہیں ہوئے گا تے پتھراں دا عذاب نہیں آئے گا یہ ان سارے انتظار کر رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر نو پتہ سی کہ میں اللہ دا سچا رسول ہوں میرے نبی دے یارانو بھی پتہ سی کہ ساڈا نبی سچا نبی انتظار اندر نے بس آئے پتھر تھوڑی دیر دے بعد حضرت جبریل آ گئے پتہ ہے تو انہوں جبریل کیوں آندہ سی قرآن لے کے وہی لے کے میرے نبی پاک دے متھے تے پسینہ آ گیا ہے جدوں بھی وہی آندی پسینہ آ جاندہ صحابہ نے کیا وہی آ گئی انہیں پتہ چل جاندہ ہے عذاب آنا ہے کہ نہیں میرے نبی پاک نے اپنا سر چکیا جی اللہ دے نبی کی فرمان جاری ہوئے ہے
بارش آ رہی ہے پتھراں دی کہ نہیں، عذاب آ رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر انہوں کہہ دے ابو جہل نو بھی جا کر کے میرا پیغام دے دے اللہ نے سورۃ انفال اندر مسئلہ ذکر کیتا، اللہ نے فرمایا بیت اللہ دے دروازے تے ہاتھ رکھ کے عذاب دا کہہ رہے تے شرط بھی لا کے کہہ رہے اے میرے پیغمبر میں اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کان اللہ لیعذبہم، میں اللہ کریم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جتنا مرضی منگدا رہے، جتنا مرضی منگدا رہے، جتنا مرضی منگدا رہے، مینوں میرے رب ہون دی قسم ہے میں اللہ نے عذاب نہیں دینا، میں اللہ نے پتھر نہیں نازل کرنے۔ یا اللہ وجہ کی ہے؟ یا اللہ موقع بنیا ہوا ہے، رگڑ دے 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 عذاب آپ مانگ رہے ہیں، نالے انہیں شرط لائی ہوئی ہے یا اللہ دے دے عذاب۔ اللہ نے فرمایا کیویں دیواں عذاب؟ اے میرے پیغمبر دو وجہ نے، دو سبب نے، دو وجوہات نے جنہ دی بنیاد تے میں عذاب نہیں دے رہا۔ اے بھاویں بیت اللہ دے دروازے تے ہاتھ رکھ کے کیوں نہیں مانگ رہا، میں کیوں نہیں عذاب دے رہا؟ پہلی وجہ ہے فیہم، پہلی وجہ ہے کہ تسی موجود ہو، تہاڈا وجود پاک رحمت للعالمین ہے۔ اے میرے نبی تہاڈا ٹرنا رحمت، تہاڈا بیٹھنا رحمت، تہاڈا سونا رحمت، تہاڈا جاگنا رحمت، تساں ویکھو تہاڈا ویکھنا رحمت، تساں بولو تہاڈا بولنا رحمت، تساں کھاؤ تہاڈا کھانا رحمت، تساں سوو تہاڈا سونا رحمت۔ جتھے تہاڈے ورگا رحمت للعالمین موجود ہوئے لوگ تانوں پتھر مار دے نے، تساں دعاواں دیندے ہو، لوگ تانوں جادوگر کہندے نے، تساں معاف کر دیو۔ اے میرے مصطفیٰ جیڑے علاقے دے گلیاں وچ تسی موجود ہوو تے تہاڈے پیراں دیاں تلیاں لگ رہی ہون، اوتھے میں اللہ عذاب نہیں دے سکدا۔ اے چاہے مرضی جتنا بھی منگدا رہے میں اللہ کدی عذاب نہیں دیاں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا پہلی وجہ ہے میں اس پاروں عذاب نہیں دے رہا۔ دوسری وجہ کی ہے؟ سن رہے ہو تسی؟ ادھر ویکھو، دوسری وجہ کی ہے؟ قرآن کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندا ہے میرے پیغمبر یہ جڑے تیرے یار نے ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی مرتضی سعد سعید طلحہ زبیر اے توڑے جڑے یار نے حضرت خبیب حضرت خباب حضرت بلال اے جڑے توڑے یار نے اے عمار بن یاسر اے توڑے جڑے یار نے جی 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 انہ دا کی مسئلہ ہے انہیں سنیا جے غور نال میں کیویں عذاب دیاں میرے پیغمبر اے باویں منگدا بھی راوے عذاب میں نہیں دینا یا اللہ کیوں نہیں دینا اللہ کریم فرماندا ہے او دی وجہ ہے اے جڑے توڑے یار نے اے جڑے ویلے چل رہے ہون اے جڑے ویلے پے رہے ہون اے جڑے ویلے سو رہے ہون اے جڑے ویلے کاروبار کر رہے ہون اے جڑے ویلے روٹی کھا رہے ہون اے جڑے ویلے پانی پی رہے ہون اے جڑے ویلے سفر اندر ہون یا ہزار اندر ہون اے میرے پیغمبر میں اللہ انہاں تے نظراں رکھ کے ویکھ رہا انہاں دی عادت ہے یا اللہ کی عادت ہے اللہ فرماندا ہے وَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ یہ میرے کول معافی مانگ رہے ہوندے نے استغفار کر رہے ہوندے نے بخشش طلب کر رہے ہوندے نے جڑے علاقے دیاں گلیاں وچ معافی منگی جا رہی ہے جڑے علاقے دے گھراں دی چار دیواری وچ معافی منگی جا رہی ہے جتھے استغفار کیتا جا رہا ہے اتھے ابو جہل ورگا لانتی بھی عذاب منگدا رہے میں اللہ عذاب نہیں دیندا ہوں اتھے عذاب آندا ہے جتھے معافی نہ منگی جائے اتھے عذاب آندا ہے جتھے استغفار نہ کیتا جائے اتھے عذاب آندا ہے جتھے میرے سامنے جھکیا نہ جائے اتھے عذاب آندا ہے جتھے میرے سامنے استغفار نہ کیتا جائے تھوڑے یار معافی مانگ رہے نے تے جتھے معافی منگی جا رہی ہے اتھے میں عذاب نہیں دیندا ہوں ساڑھے علاقے ساڑھے پنڈ ساڑھی بستی ساڑھے ملک عذاب ہیں کہ نہیں
یہ مطلب ہے اسی معافی کدی نہیں منگی قتل دا عذاب شراب دا عذاب جوئے دا عذاب بدکاری دا عذاب جھگڑیاں دا عذاب ہیں کہ نہیں یہ سارے عذاب اس ویلے آندے نے جڑے ویلے معافی منگن والا کوئی نہ ہوئے یہ اس ویلے آندے نے جڑے ویلے استغفار کرن والا کوئی نہ ہوئے جڑے ویلے اللہ دی بارگاہ وچ کوئی بندہ معافی مانگ لوے اللہ او دے سارے مسئلے حل کر دیندا ہے یہ دو گلاں فرمایا اللہ کریم نے حکم دیتا کہ جاؤ میری جنت اندر داخل ہو جاؤ یہ دونوں جنت اندر چلے گئے اللہ نے فرمایا تواڈی جتھوں دل کرے تسی کھاندے رہو جتھوں تواڈی دل کرے کھاؤ لیکن ایک گل سنیا جے اے جڑا فلان درخت ہے اس درخت دے نیڑے نہیں جانا ولا تقربا هذه الشجرہ اس درخت دے نیڑے نہیں جانا حضرت آدم تے حوا جنت دے اندر آ گئے کھانا شروع کر دیتا پھل توڑ توڑ کے کھا رہے نے اللہ کریم دا فرمان ذہن جو نکل گیا وہ درخت بھی سامنے آ گیا جڑے درخت کو اللہ نے منع کیتا سی حضرت آدم تے حوا نے درخت چاکھ لیا اللہ کریم نو ایک گل گوارا نہ ہوئی اللہ ناراض ہو گیا اللہ نے پہلی سزا دیتی اللہ نے آدم تے حوا دے کپڑے لال پہلی سزا اتارو کپڑے تسی جنتی لباس دے قابل بھی نہیں ہو شاباش میں اپنے دوستان کو ایک گل کرانگا ذرا ادھر ویکھے آدم تو غلطی نہیں ہوئی قرآن کہہ رہا ہے فناسی آدم تو بھول ہوئی ہے غلطی نہیں ہوئی بھول دے بدلے چلا نے جنتی لباس اتار دیتا تا جڑا جان کے غلطی کرے انہوں جلتی لباس کی میں نصیب ہوندہ ہے جنتی لباس اتر گیا اگلی گل سنیا جی اللہ نے فرمایا میرے آدم جی اللہ چنگا نہیں کیتا تو انہوں پتہ کی کر اے بیتوں میں نہا جنت دے وچوں چلے جاؤ کوئی جگہ نہیں تھوڑی جنت جاؤ شاباش زمین تے اتر جاؤ تواڈے ورگیاں واسطے میں زمین بنائی ہے ایک اور گل کر دیا میرے بھائیو یاد کرنی ہے تساں ساڈے پیو دادے والا اصل گھر ساڈی بیسک ساڈے آبا و اجداد دا اصل گھر یہ دنیا نہیں بلکہ جنت ہے جتھے پہلے بابے آدم اما حوا ہونی گئے سن جیڑا بندہ پہلے جتھے پیدا ہوئے وہ اصل پیو دادے دا گھر ہوندا ہے حضرت آدم دا اصل گھر جنت ہے زمین تے اللہ نے سزا کٹن واسطے بھیجیا سی زمین تے اللہ نے سزا کٹن واسطے بھیجیا سی یہ زمین جیل خانہ ہے امام کائنات دا بھی فرمان ہے دنیا سجن المومن یہ دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہ اصل تھے دل تلال ہے یہ اصل ساڑھا گھر نہیں اصل ساڑھے پیو دادے دا گھر جنت ہے اے میرا آدم جنتی جو اتر جا زمین تے چلا جا حضرت آدم مکہ مکرمہ نازل ہوئے آسمان تو ہے جتے جبل رحمت ہے جتے نمرہ مسجد ہے جتے حاجیاں نو خطبہ دیتا جاندہ ہے جنہوں بابے آدم دی جبلی کیا جاندہ ہے اتھے حضرت آدم اترے تے سیدہ محوہ جدے جتریاں جدہ جان دے ہو جدے نو جدہ تاں کہندے نے کہ اتھے دادی ساڑی نازل ہوئی سی تے جاد عربی اچ کہندے نے دادی دادے نو جدہ اتھے دادی اتھے دادا پہلی سزا کپڑے اتار لے دوسری سزا جنتی چوں کر دیتا تیسری سزا آپس سے جدا کر دیتا زمین تے بھیج دیتا بڑا مسئلہ بن گیا بابے جی ہونی واسطے دنیا جو ہور ہے ہی کوئی نہیں پہلا انسان ہے جڑا زمین تے آئے بندہ نظر ہی نہیں آ رہا پتہ کی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ نے کہا میرے آدم رو کیوں رہے ہیں پریشان یہ ساری زمین تیری ہے تیرے نہ کر دیں یہ ساری زمین تیری ہے اور دس یہ آسمان تیرے واسطے میں بنایا یہ درخت میں تیرے یہ سارا کچھ تیرا ہے حضرت آدم روئی جاوے اوے آدم میں تنوں کہہ رہے ہیں تیرا ہے سارا کچھ نہیں اللہ وہ اللہ دا بندہ میں تینوں پیدا کیتا ہے جا ساری دنیا تیری ہے یا اللہ میں نے دنیا نہیں چاہیے دی سنو ہونا اپنے بابے دا حال تواڈا دادا ساڈے اباؤ اجداد ساڈے بزرگاں دا حال ویکھو
یا اللہ مینوں یہ دنیا نہیں چاہیے. اللہ نے فرمایا ساری زمین دا تینوں مالک بنا دینا. نہیں نہیں اللہ مینوں ایک مرلہ بھی نہیں چاہیے, ایک فٹ بھی نہیں چاہیے. ہوئے ہوئے آدم یہ سارا کچھ تیرا ہے. اچھا پھر کی میں راضی ہوئے گا؟ دس کی چاہیے؟ یا اللہ اور تسی بھی سنو, یا اللہ میری اگر من لویں تو مینوں دوبارہ جنت دی سیٹ بحال کر دے, یا تو مینوں پہلے جنت اندر داخل نہ کرے, اگر جنت اندر داخل کرے آئی یا تو جنت وکھاویں نا, اگر وکھا دیتی آئی تو ہن دوبارہ مینوں جنت دے دے. اللہ کریم نے فرمایا میرے آدم اے تو تینوں لبنی کوئی نہیں, ہن تو جان تیری دنیا جانے. نا نا اللہ میرا دنیا چ دل نہیں لگدا. حضرت آدم روئی جا رہے ہیں. 1 سال گزرے, 2 سال گزرے, 10 سال گزرے, 20 سال گزر گئے, روئی جا رہے اللہ میرا دنیا چ دل نہیں لگ رہا, مینوں جنت چاہیے, میں جنت دیاں حوراں ویکھ کے آیا, میں جنت دے باغات ویکھ کے آیا, میں جنت دیاں نہراں ویکھ کے آیا. 40 سال بعد اللہ کریم نے فرمایا اے میرا آدم اچھا 10 کیویں چاہ راضی ہوئے گا؟ یا اللہ مینوں جنت چاہیے. اللہ نے فرمایا جنت واسطے تینوں ایک کام کرنا پائے گا. یا اللہ دسو کی کرنا پائے گا؟ اور تساں بھی سنو بھی چاکا لے ہو. یا اللہ کی کرنا پائے گا؟ اللہ نے فرمایا دوبارہ جنت آنا چاہنا ہے. یا اللہ آنا چاہنا, ویکھ لے جی اللہ ویکھ لے. اللہ فرماتا ہے پھر تینوں میرے سامنے معافی منگنی پائے گی. اگر معافی مانگ لویں میں اللہ تینوں جنت عطا کر دیاں گا. یا اللہ میں حالے ہونے ہونے تے دنیا میں آیا, مینوں معافی منگن دا وال نہیں آندا, کیویں منگی دیے؟ اللہ نے فرمایا جے تیرا ارادہ منگن دا ہے وال بھی تینوں میں آپ سکھا دینا. ایک بار ارادہ تے بنا, یا اللہ سکھا دے. اللہ نے فرمایا ہاتھ چوک لے میری بارگاہ دے اندر, اکھاں وچوں آنسوں بہا لے تے زبان تے کلمے دہرا لے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دوبارہ جنت تا نصیب ہوئے گی جڑے ویلے معافی منگو گے. اچھا 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 یہ تو میں کر لینا, اللہ معافی منگنی ہے نا میں مانگ لینا. اللہ نے فرمایا مانگ. ہاتھ چوک پہلا جڑا طریقہ اللہ نے ساڑھے بابے نو دنیا اندر دسے ہے نا وہ معافی منگن دا طریقہ ہے. اللہ نے روٹی کھان دا طریقہ نہیں دسے. تسی اپنے بچیاں نو پہلے کی سکھان دے ہو پتہ ہے تو نو؟ ابو ابو کہنا سکھان دے ہو, امی امی کہنا سکھان دے ہو, بھیا بھیا کہنا, اے بھیا ہے تیرا انہوں بھیا کہنے نے. جیڑا چھوٹا بچہ اپنی زبان تے ابو بابا کہہ دے وے, امی دا لفظ بول لوے, اسی بڑے خوش ہونے ہیں بھی ساڑھا بچہ سیانا ہو گیا ہے. اللہ نے فرمایا میں اپنے آدم نو دنیا اندر سب تو پہلے اگر کوئی چیز سکھائیے تو اللہ اللہ کرنا سکھایا, ربا ربا کرنا سکھایا, ابا ابا کرنا نہیں سکھایا, ربا ربا کرنا سکھایا, معافی منگنا سکھایا. آدم نے معافی منگی, اللہ نے مسئلے حل کر دیتے. اگلی گالی سنے آجے. اللہ نے فرمایا آدم میں تینوں بھی جنت دے رہے ہیں تے گال سن, اگر تیری اولاد اے تیری اولاد قیامت تک آن والی تیری اولاد اگر اسی طریقے تے زندگی بسر کر دی رہی تیری طرح اے بھی اگر معافی منگ دے رہے میں تیری اولاد نو بھی جنت دا وارث بنا دے رہا. اگر انہوں نے معافی نہ منگی تسی میں نو دسو تو انہوں روزی چاہی دے جی چاہی دے, روٹی چاہی دیے جی چاہی دیے, تو انہوں برکت جی چاہی دیے, جیڑی چاہے میں پوچھو دا جاؤں گا تسی کہو گے جی مولانا چاہی دیے, تے پھر چاہی دی تو انہوں حارش ہے. جیڑی شاہ اللہ نو چاہی دیے وہ کون دے گا؟ تو انہوں جیڑی شاہ چاہی دیے تو انہوں اللہ دے دے وے, جیڑی شاہ اللہ نو چاہی دیے. اچھا تسی پوچھو اللہ نو کی چاہی دے؟ اللہ نو چاہی دے تسی ایک باری اللہ دے دروازے تے آ جاؤ تے جھوک کے معافی مانگ لو. اللہ یہ چاہتا ہے جیڑا معافی منگے گا اللہ وہ دی ہر چاہت پوری کر دے گا, اللہ وہ دی ہر تمنا پوری کر دے گا. اے
استغفار دی عادت بناؤ، معافی منگن دی عادت بناؤ، اللہ سارے معاملات ٹھیک کر۔ کیڑی شے منگنی چاہیے؟ دسو میں ذرا میں گل مکاواں، کیڑی شے منگنی چاہیے؟ معافی۔ کیڑی شے؟ استغفار، معافی منگنی چاہیے۔ صحیح البخاری دی حدیث سنان لگا، نبی کریم علیہ السلام دے انصار صحابہ آپس مشورہ کر رہے ہیں، بڑی قابل غور گل ہے، آپس مشورہ کر رہے ہیں کہ اللہ کریم نے سانو زمیناں دتیاں نے، زمیناں اچے پہاڑ دے ٹبیاں تے نے، تے جڑے اللہ نے سانو زمیناں واسطے پانی دیتے نے، اے پانی تھلے چل رہے نے، پانی نیوا ہے، زمین اچھی ہے، آؤ چل کر کے کٹھے ہو کے نبی پاک کول چلنے آؤ، اللہ دے پیغمبر نو درخواست کرنے آؤ، اللہ دے نبی دعا کر دے ہو، اللہ کریم سانو رقبے اچھے دیتے نے، تے اللہ سانو پانی بھی اچھا دے دے وے۔ اے انصار صاحب کٹھ کر کے آگئے، اللہ دے پیغمبر دی عدالت دے اندر آگئے، نبی کریم علیہ السلام نے دوروں ویکھیا، آپ نے فرمایا انج لگدا ہے جی میں کوئی شے منگن آ رہے ہون، انہاں دے کٹھ کولوں پتہ چل رہا ہے، انہاں دے کٹھے ہو کے آن کولوں پتہ چل رہا ہے۔ صحابہ آ گیا کر کے سلام کیتا تے آ کر کے بیٹھ گئے، امام کائنات نے نہیں پوچھا تساں کیویں آئے ہو، آپ نے فرمایا میرے انصار صاحب جو سوچ کے آئے ہو، جو ارادہ کر کے آئے ہو، جیڑی شے دی تانوں ضرورت ہے تسی اگر دس دیو، ذکر کر دیو، ظاہر کر دیو، میں ضمانت دینا وعدہ کر دا اللہ تانوں ضرور عطا کر دے گا۔ نہیں پوچھا کی لین آئے ہو، یہ نہیں پوچھا، جو لین آئے ہو نا دسو، میں ضامن ہوں اللہ ضرور دے گا۔ کتنی بڑی گل ہے کہ میں ضامن ہوں، مصطفیٰ کریم ضامن ہے۔ جلدی جلدی کہہ دیں دے کہ سانو پانی دے چشمے چاہی دینے، رقبے اچھے نے، پانی لیوے، بس دعا کرو پانی مل جائے، لیکن کیا نہیں، جدوں آپ نے ضمانت دیتی اپنی، پتہ کی کیا کہنے لگے اللہ دے نبی جے اجازت تو ہے اسی سائیڈ تے ہو کے مشورہ کر لئیے۔ آپ نے فرمایا واہ جی واہ 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 واہ، لگدا تے یہ نہیں سی کہ جی میں تسی کوئی شاہ سوچ کے آئے ہو، ہون دوبارہ مشورہ کرنا ہے؟ جی جی اللہ دے نبی مشورہ کرنا ہے۔ آپ مسکرا پہ فرمایا جاؤ مشورہ کرو، جو مرضی مشورہ کرو، میں اپنی ضمانت تے قائم ہوں، جو مرضی مشورہ کرو، شاباش مشورہ کر کے آ جاؤ، میں نو دسو میں ضمانت تے قائم ہوں۔ چلے گئے، قریب ہو کے بہ گئے، ایک صحابی کہنے لگا غصے نال وہ پھر کی ٹائم ضائع کر رہے ہو، پانی منگنا ایسا، چلو ذکر کرو پانی دی دعا کراؤ تے چلیے۔ دوسرا ساتھی کہنے لگا جے اللہ دے بندے تینوں نہیں پتا اللہ دے پیغمبر نے کتنی بڑی ضمانت دیتی ہے، اتنی بڑی ضمانت نبوت دی زبان تو مل رہی ہے تے ضمانت دے بدلے جیسے پانی منگ کے جائیے، سانو کنے دنا کہنا ہے رہن دیو پانی، آج ہور شے مانگ لاؤ جی میں ضمانت آلہ ہے، انہیں درخواست بھی آلہ کر لاؤ، وٹیا شے مانگ لاؤ، قیمتی شے مانگ لاؤ۔ سارے کہنے لگے اچھا دسو کی مانگنا چاہیے؟ ایک بابا بیٹھا سی، انہیں کہا جی میری صلاح صحیح البخاری، اگر میری صلاح من دے ہو اللہ پانی آپ میں دیندہ رہے گا، جی اللہ نے روزی دینا ہے، آج موقع بنے ہوئے ہیں، اللہ دے پیغمبر نے ضمانت دیتی ہوئی ہے، آؤ چل کر کے درخواست کرنے، عرض کرنے اللہ دے نبی دعا کر دے، آؤ اللہ سانو معاف کر دے۔ کتنی بڑی گل، پانی دے چشمے بھول گئے، زمینہ دیاں فصلاں بھول گئیاں، بس آج موقع بنے ہوئے اللہ کو لو معافی مانگ لئیے۔ سارے آ گئے، اللہ دے سونے نبی اسی فیصلہ کر لے آئے، آپ نے فرمایا کی چاہیے سونے ہو اپنے رحمت علیہ ہاتھ دراز کر دے ہو تے ساڑھے حق اندر جملے بول دے ہو اللہ سانو معاف کر دے وے۔ میرے نبی کریم مسکرا پہ آپ نے فرمایا اچھا تو انہوں معافی چاہی دیئے، چلو ٹھیک ہے۔ امام کائنات نے اپنے رحمت علیہ ہاتھ دراز فرمائے، آپ نے دعا فرمائی اللہم
اغفر للانصار، اللہ انہاں انصاریاں نو معاف کر دے۔ صحابی اگے ہویا ہے، قریب ہویا ہے، اللہ دے نبی موقع بنیا ہوئے نال اے بھی دعا کر دیو اللہ ساڑے بچیاں نو بھی معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا والے ابناء الانصار، اللہ انہاں دے بچیاں نو بھی معاف کر دے۔ صحابی پھر اگے ہوئے یا رسول اللہ جو موقع بنے ہوئے دعا کر دیو اللہ ساڑے پوتیاں تے نواسیاں تے بچیاں دے بچیاں نو بھی معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا والے ابناء الانصار، اللہ دے نبی دعا کر دیو اج موقع بنے ہوئے اللہ ساڑے عورتاں نو بھی معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا والے نساء الانصار، اللہ دے پیغمبر آخری درخواست ہے اج موقع بنے ہوئے دعا کر دیو جو اللہ ساڑے نوکراں نو بھی معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا والے موالے الانصار، صحابہ دائے ذہن سی جدوں بخشش مل جائے آپے آپ مسئلے حل ہو جانے نے۔ اللہ دے نبی نے دعا کر دیتی معافی دی، انصار دعا کر کے پیچھے مڑ کے جا رہے سن۔ میرے نبی نے فرمایا بڑے سیانے نے، بڑے دنان ہیں جو سوچ کے آئے سن او بھی لے کے جا رہے ہیں تے رب والوں معافی بھی لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ جنہیں ویلے معافی مل جائے اللہ پہ آپ پانی دے مسئلے حل کر دینا ہے۔ جنہیں ویلے معافی مل جائے اللہ دل دیاں مراداں پوریاں کر دینا ہے۔ جنہیں ویلے معافی مل جائے اللہ ساری رحمت دے پرنالے کھول دینا ہے۔ برکت چاہی دیئے، رحمت چاہی دیئے، عزت چاہی دیئے، کامیابی چاہی دیئے۔ دل دے نیک ارادے پورے کرنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو تھوڑی زندگی دے اندر خیر آ جائے، اگر چاہتے ہو اللہ تھوڑے مقدر اندر جنت بنا دے، اگر چاہتے ہو اللہ تھوڑے شرم تے بھرم والا بنا دے، اللہ دے پاک پیغمبر دی یہی تعلیم ہے جڑے ویلے تساں معافی منگن دی عادت بناؤ گے اللہ تھوڑے مسئلے آسان کر دے گا۔ کیڑی شے منگنی چاہیے؟ ٹائم کڈیا کرو۔ تانوں جنت چاہیے، تانوں پیسہ چاہیے، تانوں ہر شے چاہیے، تسی پھر بھی 5 منٹ نہیں کٹ سکتے۔ بندہ ٹائم کڈے، وضو کرے تو رکھتا پڑے حاجت اور سجدہ کرے تے کہے اللہ معاف کر دے، میں تیرا بندہ، میں تیرے پیغمبر دا امتی ہوں۔ اللہ دی قسم کھا کے کہنا اتنا چھیتی ماں دی ممتا بھی راضی نہیں ہوندی جتنا چھیتی رب راضی ہو جاندی۔ ایک باری معافی دے منگو، جڑے ویلے معافی منگو گے اللہ مسئلے حل کرے گا۔ 2 گلاں اور سنا کے میں گل ختم کراں۔ کیڑی شے منگنی چاہیے؟ معافی۔ ایک گلاں بڑی غور نال اور ذہن نشین کر لو۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ گل میں مختصر کر رہا ہوں، میرے پیغمبر کو لائیاں اللہ دے نبی رمضان آ رہے ہیں، لیلۃ القدر آ رہی ہے، تاک رات میں اگر جاگ دی ہواں تے لیلۃ القدر مینوں نصیب ہو جائے تے دسو میں اللہ کولوں کی منگا؟ دسو کی منگا؟ میرے نبی پاک فرما سکتے سن کہ تم بے اولاد ہیں، اللہ تینوں اولاد نہیں دیتی، بچے مانگ لویں۔ آپ فرما سکتے سن کہ تیرے گھر دے چولہے اندر کئی مہینے آگ نہیں جلدی، روزی روٹی مانگ لویں۔ میرے مصطفیٰ نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا عائشہ جدوں لیلۃ القدر پا لویں پھر اللہ کولوں ساری رات معافی منگ دی رہویں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آپ نے عائشہ نو کی سکھایا کہ معافی منگ دی رہویں۔ ہن انہاں دے بابا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے کے اللہ دے نبی صحیح مسلم اندر ہے، مینوں تسی کوئی دعا سکھاؤ جڑی میں نماز وچ پڑھدا رہواں۔ آپ نے فرمایا اچھا صدیق، تانوں پتہ ہے صدیق نبی دا کتنا گہرا تعلق سی، تے ویکھو پھر آپ کی دس رہے ہیں۔ فرمایا صدیق جدوں نماز اندر بیٹھا ہوئے، اتحیات اندر بیٹھا ہوئے، پھر اتحیات پڑھ کے درود ابراہیمی پڑھ کے پھر یہ دعا پڑھیا کر، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی۔ یعنی صدیق نو بھی معافی منگن دی دعا سکھائی، فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ سارے دلائل میں دے چکے ہیں، اسے گل پاروں
کہ سانو کی منگنا چاہیے معافی استغفار دی عادت بناؤ جڑے ویلے استغفار دی عادت بناؤ گے اللہ مسئلے حل کر دے گا پریشانیاں دور ہو جان گیاں بارشاں آ جان گیاں فصلاں سونیاں ہو جان گیاں روزی روٹی مل جائے گا نور آ جائے گا دل دیاں دعاواں اور تمناواں اللہ پوریاں کرے گا برکت بھی آئے گی اتفاق بھی آئے گا جرم بیماری گناہ بھی ختم ہو جان گے جڑے ویلے ساڈی تواڈی عادت ہوئے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ والی دعا استغفر اللہ والا ذکر استغفر اللہ والا استغفار عام کر دیو عادت اندر شامل کر دیو اللہ سارے مسئلے حل کر دے گا اللہ عمل دی توفیق دے وما علینا الا البلاغ